اس لیے کہ انہوں نے ایمان حضور علیہ السلام سے وصول کیا، حضور سے وصول کیا ایمان، حضور کو دیکھا، سامنے دیکھ کر کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ وہ کامل ایمان والے تھے، اللہ نے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا، یہ سب وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ لیکن حضور کو اپنی امت سے بھی بڑی محبت ہے، بڑی محبت ہے۔ ایک دن فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں، اور کون ہیں جن سے آپ ملنا چاہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم میرے دوست ہو، میرے ساتھی ہو۔ میرے بھائی وہ ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا لیکن وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، میرا کلمہ پڑھیں گے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ کتنی محبت ہے، ہمیں اپنا بھائی قرار دیا۔ حضور ہماری شفاعت کریں گے، تو آج ضرورت ہے کہ اپنے گھروں میں دین کو زندہ کریں، دین کا ماحول پیدا کریں، دین والوں کی سنگت اختیار کریں۔ ہاں ہماری بہت ساری بہنیں ہیں، بیٹیاں دین پڑھ گئی ہیں، پڑھا بھی رہی ہیں، تو ان کے پاس بیٹھیں نا، ان سے دین کو سیکھیں، حضور کی سنتیں سیکھیں، امہات المومنین کا اسوہ ان سے لیں، بنات طاہرات کا اسوہ ان سے لیں، صحابیات کے واقعات ہیں، ایمان افروز واقعات ہیں، وہ ان سے سنیں۔ عورتوں کے لیے ایمان والیاں جو ہیں وہ نمونہ کامل ہیں، مردوں کے لیے صحابہ جو ہیں وہ نمونہ کامل ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ان کی طرح کا ایمان بناؤ، ایسی کوشش کرو۔ وہ نہیں بن سکتے ہم، ممکن ہی نہیں ہے۔ آخری صحابی جو ہے نا، اس کی جوتی کو لگی ہوئی جو مٹی ہے نا، اس کا کروڑواں ذرہ، پوری امت ایک طرف، وہ ذرہ ایک طرف، نہیں پہنچ سکتے آپ۔ ساری ولایتیں اکٹھی کر لیں، سارے ذکر اذکار اکٹھے کر لیں، ساری نیکیاں اکٹھی کر لیں۔ آخری بات سنا کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں، وقت بہت ہو گیا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا سید نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم تھے، جید عالم تھے، میں نے ان کی بڑی تقریریں سنی۔ ایک دفعہ میں ان کو لے آیا، میں نے کالج کے طلباء کچھ اکٹھے کیے، میں نے کہا حضرت مقام صحابہ پہ ان کو ایک لیکچر دے دیں، کوئی گفتگو کر دیں۔ بڑی خوبصورت گفتگو کرتے تھے، تو گفتگو کے دوران ایک جملہ کہا انہوں نے، وہی سنانا ہے۔ فرمایا دیکھو میرے عزیزو، ہم میں اور صحابہ میں فرق یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارا تول ہمارے اعمال کے ساتھ ہوگا، صحابہ کا تول اعمال کے ساتھ نہیں، نسبت رسول کے ساتھ ہوگا۔ ایک طرف اس کا وجود ہوگا، دوسری طرف اس کی نسبت صحابیت ہوگی، نسبت رسول ہوگی، تو نسبت والا پلڑا جھک جائے گا، اور ہم ایک پلڑے میں پڑے ہوں گے، دوسرے پلڑے میں ہمارے کرتوت ہوں گے۔ تو اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو، ان جیسے اعمال بنانے کی کوشش کرو کہ ہمارا حساب نہ ہو، بس اللہ بغیر حساب کے معاف کر دے۔ وہ سب کے سب بخشے ہوئے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے فرما دیا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ تو یہ تاریخ واریخ پڑھ کے، الٹے سیدھے واقعات پڑھ کے، لوگوں کی باتیں سنا کے، کسی صحابی کے بارے میں دل کے اندر غل پیدا نہ کرنا، دل کے اندر فرق نہ آنے دینا، محبت اور احترام میں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ مجھے معاف کر، میرے بھائیوں کو معاف کر دے اللہ، جو مجھ سے پہلے ہی مان لائے، اور ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے کوئی گڑبڑ وہ نہ آئے، کوئی بد اعتمادی نہ آئے، بد ظنی پیدا نہ ہو، بس احترام ہے۔ تو معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ قرآن میں دعائیں منقول ہے۔ تو کسی بھی صحابی یا صحابیہ کے بارے میں تاریخ میں جو لکھا ہے کوئی غلط لفظ، اس کو کھرچ دے۔ جو قرآن نے کہا، جو حدیث میں ہے، اس کو مانے۔ تاریخ کو بھی اسی معیار پر پرکھیں، ہماری گفتگو کو نہ دیکھیں، ہماری رائے کو، کتنے سے بڑا ولی ہو جو مرضی کر لے، صحابی کو کہاں پہنچتا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو بس بھائی، ہماری ان بہنوں کو بھی اللہ جزائے خیر دے، ہماری بیٹیوں کو جو پڑھ رہی ہیں
جامع امہات المومنین، آپ نے تو نام ہی زبردست رکھا، جامع نام رکھ دیا، ہاں ساری ماؤں کو یاد کر لیا، سبحان اللہ رضی اللہ عنہن۔ ان میں جو بچیاں حفظ و ناظرہ قرآن کریم، ترجمہ و تفسیر، اور 2 سالہ دراسیات دینیہ کا نصاب بھی چل رہا ہے اس میں داخلہ جاری ہے، تو میری بہنیں، میری بیٹیاں اس طرف توجہ کریں، میری بیٹیاں اپنی سہیلیوں کو ترغیب دے کر لائیں اس میں، میری بہنیں جو ہیں وہ اپنے مطلب ہے کہ ذوق اور شوق سے لوگوں کو توجہ دلائیں، اور یہی ورثہ ہے ہمارا، یہی ہماری وراثت ہے، یہی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بننے والی نعمتیں ہیں، تو اس پر ترغیب دیں اور اس گلشن کو آباد کریں، انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا۔ ایک حافظہ قرآن، ایک حافظ قرآن، حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اشتہار دیں گے، خاندان کے 10 آدمیوں کا ہاتھ پکڑ کر والدین سمیت ان کو جنت میں لے جا، یہ دروازہ، اس سے داخل ہو جا، تیرے لیے یہ خصوصی دروازہ بنایا ہے تیرے اعزاز اور اکرام کے لیے، اور قرآن پڑھتا جا، جہاں مکمل ہو جائے گی منزل وہی تیرا مقام ہے، وہی تیرا درجہ ہے۔ تو قرآن کی تلاوت قیامت کے دن بھی بند نہیں ہونی۔ لوگ آج بند کرانے کے چکر میں ہیں، پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، یہ کہاں بند ہوگی؟ نہ اذان نے بند ہونا ہے، نہ نماز نے ختم ہونا ہے، نہ قرآن کی تلاوت بند ہونی ہے، نہ اللہ اللہ بند ہونی ہے، یہ کام چلتا رہے گا۔ لیکن مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ تو نبیوں کو بھی آئیں، صحابہ کو بھی آئیں، آتی رہیں گی۔ اللہ سے مدد مانگیں کہ اللہ ان مشکلات میں ہماری مدد فرمائے، حفاظت فرمائے، اور اس کام میں اللہ ہمیں قبول کر لے۔ ہماری جو بہنیں پڑھا رہی ہیں، جو بھائی پڑھا رہے ہیں، اللہ ان کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے اور اس محنت کو قبول فرمائے۔ بس یہ دعا کر لیں، کچھ کہنا ہے؟ ہاں کر لیں اعلان، دعا کریں۔ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ بھائی تمام بیماروں کے لیے دعا کر لیں، جن کو ہم جانتے ہیں ان کی بھی نیت کر لیں، جن کو نہیں جانتے ان کی بھی نیت کر لیں۔ روحانی جسمانی جتنی بیماریاں اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہم یا شافی الامراض۔ جی ہاں بتا رہے ہیں کہ حاجی شبیر احمد صاحب وہ بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو صحت دے۔ اللہم یا شافی الامراض رب الناس اذھب الباس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی الاہل والمال والولد والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ ساری امت کی مغفرت کی دعا کریں، اور اپنے اپنے والدین کی، اساتذہ کی، عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، خاندان کے تمام فوت ہو جانے والے لوگوں کی، سب کی مغفرت کی نیت کر لیں، اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہم اغفر وارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات یا ارحم الراحمین۔ اللہم اقضنا واقض حاجاتنا کلہا۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انصرنا وقونا وأیدنا۔ اللہم انصرنا وقونا وأیدنا۔ اللہم انصرنا وقونا وأیدنا۔ اللہم اہدنا بالہدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ تعالی۔